قرآن مجید کی اگر ایک آیت سے آپ کی خدمت میں اشارہ کروں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال، اور بدلے میں ان کو جنت دی۔ اب ذرا مجھے آپ بتائیے، اللہ جو کہہ رہے ہیں میں نے مومنوں سے جنت کب دی ہے، ان کو سودا کیسے کیا ہے؟ اس جنت کی قیمت ان سے کیا لی ہے میں نے؟ ان کی جانیں اور ان کے مال، اور ہوتا کیا بندے کے پاس؟ ایک جان ہوتی ہے جس سے وہ زندہ ہوتا ہے، اور ایک اس کا مال ہوتا ہے، اور مال میں اتنی جان ہوتی ہے اگر مال چلا جائے اپنے قریبی دوست بھی چھوڑ جاتے ہیں، بعض کے تو بیوی بچے بھی چھوڑ جاتے ہیں اگر مال چلا جائے تو۔ ہم نے ایسے لوگ دیکھے، ایک زمانے میں بڑے پیسے والے تھے تو دوستوں کے بھی ڈھیر تھے، اور ایک زمانے میں پیسہ گیا، مال گیا، تو اب اس وقت کو یاد کرتے، دوستوں کے پاس ملنے کا ٹائم بھی نہیں ہوتا۔ بس یاد رکھیے، کل کی ایک بات کی طرف اشارہ کروں تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ میں نے کل کیا عرض کیا تھا کہ یزید جب تخت پر بیٹھا تھا اس نے کسی کو نماز پڑھنے سے نہیں روکا تھا، اس نے کسی کو حج کرنے سے نہیں روکا تھا، اس نے کسی کو واجبات جو روٹین کے واجبات ہیں وہ ادا کرنے سے نہیں روکا تھا۔ جو سارے اسلام کو انہی چیزوں کا خلاصہ سمجھتا ہے، کسی بھی مسلک کا ہو، اور خاص طور پر جو امام حسین کا نام لینے والا ہے اس کو تو زیادہ بات کر رہا ہوں، جو انہی چیزوں کا چند واجبات کو ادا کرنے کا جو خلاصہ سمجھتا ہے اسلام کو، وہ اگرچہ بچپن سے حسین علیہ السلام کا نام سنتا آ رہا ہے، لیکن اس نے ابھی تک نہ حسین کو پہچانا، نہ حسین کے پیغام کو پہچانا۔ امام حسین مدینہ میں واجبات ادا کر سکتے تھے، نماز پڑھ سکتے تھے، روزہ رکھ سکتے تھے، حج کے لیے بھی جا سکتے تھے، کوئی پرابلم نہیں تھی۔ اس قسم کی توحید جیسی بعض مسلمانوں نے آج بھی ایسی توحید بنا لی کہ توحید کے نام پر مسلمانوں کو بھی کافر قرار دے دیں گے، ان کی بعض چیزوں کی ظاہری اس شکل کو دیکھ کر بغیر ان سے پوچھے کہیں گے یہ مشرک، یہ مشرک، یہ کافر، یہ کافر، تکفیر کا ڈھیر لگا دیں گے۔ توجہ فرمائیے کتنا خطرناک ہے یہ توحید۔ دوسروں کی تکفیر، دوسروں کو کافر قرار دینے کے فتاوی کا ڈھیر لگا دیں گے، لیکن جب آج کے دور کا کوئی طاقتور یزید دشمن دین آئے گا اس کے تلوے چاٹنے پر مجبور ہو جائیں گے، اس کی بات ماننے پر، اس کے آگے جھکنے میں بعض اوقات فخر محسوس کریں گے، اس کی دوستی پر فخر محسوس کریں گے۔ اس اسلام کے چھا جانے کا ڈر تھا امام حسین، اس تحریف شدہ کٹے پھٹے اسلام کے پھیلنے کا خوف تھا امام حسین، اور اس غلط توحید، اس تحریف شدہ دین کی تبلیغ کا آغاز، عوام کو، مسلمانوں کو قبول کرانے کا آغاز کب ہوتا ہے؟ کہ جب امت کی لگام ایک بے دین کے ہاتھ میں آ جائے۔